لیکن اب کے بار ہم مزید دیکھ لیں کہ کہیں کسی کی کوئی کمی واقع تو نہیں ہو رہی، اللہ نے جو چیز کر تو نہیں رہا، اگر کر رہے ہیں تو توبہ کا دروازہ اب تو خصوصی کھلا ہے۔ رمضان مبارک میں تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بانٹی جا رہی ہے، بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، لمبی حدیث ہے، ٹائم مختصر ہوتا ہے تو اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور ہر سٹیپ پر قدم رکھتے ہوئے آپ آمین فرما رہے تھے، اور جب خطبہ ختم ہوا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ جو آمین آمین فرما رہے تھے تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے 4 باتیں کہی ہیں، میں نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے آمین کہہ کے کہ تیری بات بالکل سچ ہے، یہ قبول ہو جائے۔ اور ان میں سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر اللہ، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک بھی آیا اور رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا جبریل تیری بات یہ حق ہے، آمین، تیری یہ بات قبول ہو جائے۔ واقعی بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا، جس کی ہر دن اور ہر رات میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ تو اس لیے میں حرام کردہ چیزوں کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پڑھ کے سنائیں، اللہ کے نبی کو فرمایا ہے، دیکھ لیں کہیں کمی واقع تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی بات تو وہی ہے، جب بھی کبھی کوئی اہم بات بتائی جائے گی تو توحید سے شروع ہوگی اور شرک کے نفی سے شروع ہوگی۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یعنی شرک تم پر حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اچھا پہلا لفظ جو وہ نیگیٹو کے ساتھ ہے، اللہ تشرکو بہ، یہاں پر نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، اور والدین کی بات جہاں پر بھی آئی ہے وہاں پازیٹیو مثبت انداز میں جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ایسے نہیں کہا، بلکہ پازیٹیو کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ نیکی ہے، اور ان کے ساتھ بالفاظ دیگر اور مفہوم مخالف کے ساتھ یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا حرام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول دین اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ یہاں اس حدیث میں ماں کا لفظ ہے خصوصی، اور اس حدیث میں ماں اور باپ دونوں کا ہے۔ ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے دین اسلام میں، یعنی چوری ڈکیتی یہ بھی چھوٹے ہیں، سود جو بدترین گناہ ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور بھی اس کی بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ بھی اس سے چھوٹا ہے کہ کوئی شخص ماں باپ سے بدسلوکی سے پیش آئے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور رزق کی کمی کے خدشے سے اور تنگی کے خدشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، اولاد کا قتل کیسے کیسے ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اولاد کا قتل کون کرتا ہے؟ تو منصوبہ بندی میں ایک لفظ میں بس عرض کر رہا ہوں کہ بلا وجہ یہ معاملہ کرنا اولاد کا قتل ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ فرماتے ہیں اس بات سے نہ اولاد کو قتل کرو کہ وہ آپ کے وسائل تھوڑے ہیں، جیسے جو سیکولر لوگ ہیں وہ ایجنڈا پھیلاتے ہیں کہ چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ، چھوٹا سا خاندان، زندگی آسان، بچے دو ہی اچھے، اور اس طرح کی جو سوچ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے وسائل کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو یہ دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں نا، ان کو بھی خصوصی طور پر الگ سے رزق نازل کریں گے۔ ہر کسی فرد کا رزق الگ سے آتا ہے، وفی السماء رزقکم، رزق تمہارا آسمان سے آتا ہے، اور ہر کسی کا رزق کا دروازہ الگ سے ہے، تو الگ سے اپنا حصہ کو لے کر آتا ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں نا اللہ دے رہا ہے، ہمارا وارث بھی اللہ ہے اور ہماری اولاد کا وارث بھی اللہ ہے۔ اللہ اس سے پہلے بھی اللہ ہی تھا، اس کے اب بھی اللہ ہی ہے، بعد میں اللہ ہی ہونا ہے، ہم نے مرمور جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو
قائم بالذات ہے، حی القیوم ہے، وہ تو کہیں نہیں جائے گا. اس لحاظ سے اتنی ٹینشن کی بات نہیں کہ کل اولاد کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، آبادی کا کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا. یہ میں اور آپ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کا رزق الگ سے خاص طور پر آتا ہے، یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. میں اور آپ اس بات کو خصوصی طور پر سنیں. سب سے زیادہ اس وقت امت جس فتنے کا شکار ہے وہ یہ بات ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تم قریب نہ جانا بے حیائی کے، وہ بے حیائی جو ظاہری ہے اور جو چھپی ہوئی ہے. ظاہری اور باطنی بے حیائی کے قریب نہ جانا تم پر حرام ہے، بے حیائی کے پاس جانا. اب ظاہری بے حیائی تو چلو جو نظر آ رہی ہے تو آ رہی ہے، باطنی کیا ہے اور چھپی ہوئی کیا ہے؟ آج کل کے موبائل اور یہ میڈیا وار اور سائبر وار جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیپ ٹاپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ باطنی طور پر بے حیائی بہت ہے. اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے ہر ظاہری بے حیائی اور بےہودگی اور بری باتوں کو اور چھپ کر کرنے والی بے حیائیوں کو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور تم پر کسی نفس کو قتل کرنا حرام ہے، نہ قتل کرو کسی جان کو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل تین طرح کا ہے: قتل کے بدلے قتل، یا جو اسلام سے مرتد ہو کر الٹا اس کے خلاف سازش کرے، یا شادی شدہ بدکار. ان تینوں کو حق کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ قتل بھی ہر بندہ خود سے نہیں کرے گا، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نصیحت، وصا یہاں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تاکید کی ساتھ تاکیدی نصیحت اللہ پاک تمہیں فرماتے ہیں تاکہ تم عقل کرو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی یتیم کا مال کھانا تم پر بڑا سخت ترین حرام ہے. اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ 7 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا 7 الموبقات، 7 برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو. ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے. جو یتیم کا مال کھاتا نہیں اور اس کا سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا اس دنیا میں، اسی دنیا میں. آپ سورہ فجر پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی کا رزق تنگ کرتے ہیں نا پھر انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. آج تم شکوے کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، اللہ نے نہیں کیا. تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکین کے کھانے کا خیال نہیں کرتے اور لوگوں کی وراثت کو کھا پی جاتے ہو. اس وجہ سے تمہارا ہم نے دنیا کے اندر رزق تنگ کر دیا. اور اپنے ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ اور عدل کرو. خواہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بات ہی کیوں نہ جاری ہو، عدل کی بات کرو، وعدے کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں. اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دوسرے جو راستے ہیں نا، جو شیطان کے راستے ہیں، ادھر نہ چل پڑنا، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. یہ ہے میرا سیدھا راستہ. صراط مستقیم یہ ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ اور جو اس کا برعکس ہے صحیح وہ کرو. یہ سیدھا راستہ ہے، اس کا کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا. دل چاہتا ہے بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، ایک چھوٹی سی اور نہ کر لیں، ایک چھوٹی سی بات. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اس عقیدے کو آج بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں فلسطینیوں کا جو ایمان عقیدہ اللہ کے ساتھ ہے نا، وہ میری قوم کا، ہمارا دور دور تک بھی اس کے ساتھ تقابل نہیں بنتا. یعنی شہادتیں پا کر، بچے کٹوا کر اور گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھ کر اور کھلے آسمان کو نیچے بھی رہ کر سخت سردی کے باوجود بھی اللہ کا بالکل کسی کو شکوہ کرتے نہیں سنا، کسی کو شکوہ کرتے نہیں سنا. انہوں نے یہ آیت سمجھ لی ہے. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بس میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عقیدہ نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم.